کوشچن لکھا کہ نجس چیزیں اس میں ہے جیسے مردار انسان اور ہر اس جانور کا مردہ نجس ہے جس کی رگ سے ذبح کرتے وقت خون اچھل کر نکلے چاہے جانور خود مر گیا ہو یا خلاف شریعت ذبح کیا گیا ہو. البتہ مسلمان کی میت غسل دینے کے بعد نجس نہیں رہتی. اس کا کیا مطلب ہے مولانا صاحب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز مر گئی ہے نا کہ آیا وہ نجس ہے یا نجس نہیں ہے. ٹھیک ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں ہم بنیادی طور پر جانوروں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک وہ جانور کہ جن کو ذبح کرتے ہیں تو خون کو اچھل کر نکلتا ہے جیسے گائے ہے بھینس ہے جو ہے وہ کتا ہے بلی ہے یہ جانور ہے. ایک دفعہ وہ جانور ہیں کہ جن کو خون اچھل کر نہیں نکلتا جس طرح پسو ہے مکھی ہے مچھر ہے. ان کا خون جو ہے وہ ان کا ڈیڈ باڈی ان کا بدن جو ہے حلال ہے. ان کا خون بھی جو ہے وہ حلال نہیں پاک ہے تو اور ان کا خون بھی نجس نہیں ہے. اور پھر اب جو دیکھنا ہے کہ جو جانور جن کا خون اچھل کر نکلتا ہے ان میں ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے حلال گوشت اور حرام گوشت. حلال گوشت جو ہے اگر ان کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو ذبح کرنے کے بعد ان کا خون بھی نجس نہیں ہے ان کا بدن بھی نجس نہیں ہے. یعنی آپ کا ہاتھ گیلا ہو یا وہ گیلے ہوں تو وہ نجس نہیں ہوں گے نہ آپ کا ہاتھ گیلا آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا اس سے. لیکن جو اگر اسی جانور کو جو حلال گوشت ہے اور اس کا جو جب ذبح کرتے ہیں تو خون اچھل کر اس کا باہر نکلتا ہے اس کے اندر خون ہوتا ہے تو اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا ویسے مر گیا تو پھر اس کا ڈیڈ باڈی جو ہے وہ نجس ہوگی. آپ کا ہاتھ اگر نجس ہوتا ہے یا جو ہے وہ آپ کا ہاتھ گیلا ہوتا ہے یا وہ گیلا ہوتی ہے تو آپ جو ہے وہ اس کی باڈی گیلی ہوتی ہے تو آپ ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کا ہاتھ نجس ہو جائے گا. پھر آپ نماز اس ہاتھ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے دھونا پڑے گا اس کو. شکریہ. اچھا مولانا صاحب یہاں پہ ایک اور چیز لکھی ہوئی تھی جیسے کہ پاخانہ اور کیا کہتے ہیں پیشاب کے ساتھ طہارت کیسے کرنی ہے. تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ جو پاخانہ ہے اس کے ساتھ تو جیسے اب باہر کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے یا پرانے زمانے میں لوگوں کی ٹوائلٹ نہیں تھی تو مٹی کا ڈھیلا یا پتھروں سے طہارت ہو گئی لیکن پیشاب کرنے کی طہارت کے لیے آپ کو پانی مسٹ استعمال کرنا ہے. تو پیشاب کی طہارت پانی کے بغیر واجب نہیں ہے. یہ صحیح ہے مولانا؟ یہ صحیح لکھا ہوا. یہ انسان کے جو ہے جب ٹوائلٹ جاتا ہے تو دو قسم کی طہارت ہوتی ہے ایک چھوٹا پیشاب ہے ایک بڑا پیشاب. بڑا جو پیشاب ہے آپ ٹیشو پیپر سے اس کو صاف کر سکتے ہیں پاک ہو جائے گا. کپڑے سے صاف کر سکتے ہیں پاک ہو سکتا ہے. پتھر سے صاف کرتے ہیں پاک ہو جاتا ہے. لیکن جو چھوٹا پیشاب ہے اس کی جو جگہ ہے وہ ضروری ہے کہ پانی سے پاک ہو. وہاں ممکن ہے صاف ہو جائے ممکن ہے عارضی طور پر نجاست اس سے دور ہو جائے لیکن جو نماز کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پانی اگر میسر ہے تو پانی آپ کو استفادہ کرنا ہے پانی استعمال کرنا تب جو ہے اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں ورنہ نماز آپ نہیں پڑھ سکتے. مگر یہ کہ پانی نہ ہو تو وہ پھر علیحدہ مسئلہ ہے. اور مچھر کے بارے میں ایک اور وضاحت بھی آپ کی خدمت میں کروں کہ مچھر کا جو خون ہے پاک ہے لیکن جو ہے مچھر کا خون اپنا خون ہو تو پاک ہے اگر اس کا اپنا خون نہیں ہے تو پاک نہیں. مثال کے طور پر میرے بدن پر مچھر بیٹھا ہے تو جو ہے وہ میرے بدن کا خون اس نے نہیں چوسا میں نے مار دیا اب یہ خون پاک ہے. لیکن اگر اس نے میرے بدن کا خون چوسا اور ابھی تک وہ میرے بدن کا خون ہے اس کے بدن میں کنورٹ نہیں ہوا تبدیل نہیں ہوا اس کے بدن کا خون کہلائے تو وہ پھر نجس ہوگا وہ پاک نہیں ہے. یعنی اس لیے آپ کا بدن کا خون اس سے چوسا ہے فوراً آپ نے مار دیا ہے اور خون اگرچہ اس کا مچھر کا ہے لیکن آپ کے بدن سے چوسا گیا ہے وہ نجس ہے خون. تو پھر کتنی دیر بعد مولانا صاحب ہم کہیں گے کہ مچھر جو ہے وہ آپ کو کاٹ کے گیا ہے تو اتنی دیر کے بعد کائنڈ وہ اس وہ آپ کو کاٹ کر گیا ہے تقریباً جو ہے وہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ وہ تقریباً اس میں ایک مثال کے طور پر آدھا گھنٹہ گزر گیا جی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گزر گیا. اب ایگزیکٹ تو نہیں چیک کر سکتے ٹائم رکھیں گے یہ مچھر کو پیچھے بھاگنا شروع کر ٹھیک ہے کتنا ٹائم گزرا ہے وہ الارم لگا دیں ایسا مسئلہ نہیں کر سکتے پر اندازہ سے انسان کہہ سکتا ہے کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا اور یہ خون اس جب آپ مچھر کو مارتے ہیں تو فوراً فریش سا خون نکلتا ہے تو وہ پھر نجس ہو گیا اور وہ جو سا جس میں وہ ویسے مچھر مرتا ہے تو اس کا اپنا وہ لیکوڈ سا کچھ نکلتا ہے تو جو اس کا لیکوڈ ہے وہ دیٹس اوکے لیکن جب ریڈ سا فریش خون نکلتا ہے اس کا مطلب ہے وہ انڈائجسٹڈ ہے تو وہ والا. اور اسی لیے مطہرات میں سے ایک جو پوائنٹ ہے انتقال کنورٹ ہونا کنورٹ جب ہو جائے گی کوئی چیز تو وہ جو ہے پاک ہو جاتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. کنورٹ ہونے کی دو مثالیں وہاں پر دی گئی ہیں. ایک مثال اس کی دی گئی ہے اس کی بچھر والے خون کی مثال دی گئی ہے. دوسرا جو ہے شراب سرکہ بن جائے تو شراب سرکہ بن گئی ہے تو وہ اب سرکہ ہے وہ پاک ہے
وہ خود وہ برتن بھی پاک ہے، وہ اس کے اندر جو سرکہ بنا ہے وہ بھی پاک ہے. جس برتنوں اس کے بعد اس کو استعمال کیا جائے گا اس کو جو ہے وہ ٹرانسفر کرنے کے لیے، وہ بھی جو ہے سارے پاک کہلائیں گے. یعنی اب وہ تبدیل ہو گیا، وہ شراب نہیں رہی. اور اسی بنیاد پر یہ بعض مجتہدین کہتے ہیں یہ جلاطین جو ہے یہ پاک ہے. یہ آپ جو ہے وہ جس دوائی میں جلاطین ہے، جس چاکلیٹ میں ہے، وہ پاک ہے. کیوں کہ وہ جو ہڈی استعمال کرتے ہیں وہ اب ہڈی نہیں رہی، وہ کنورٹ ہو گئی. اور اسی کی ایک اور مثال بھی دیتے ہیں کنورٹ ہونے کی. مثال کے طور پر ایک بلی نمک کی کان میں گری ہے اور کچھ عرصے کے بعد آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی، وہ غائب ہو گئی ہے، وہ نمک بن گیا ہے. تو اب وہ ساری کان جو ہے وہ پاک کہلائے گی. آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہے وہ بلی ہے یا اس کی بلی کے کچھ اثرات ہیں وہاں پر، وہ جو تبدیل ہو گئی. یا مثال کے طور پر ایک اور چیز بھی آپ خدمت میں عرض کروں، شرعی مسئلے ہیں. مثال کے طور پر کہیں گندگی تھی اور وہاں کیڑے پیدا ہو گئے ہیں، کیڑے پیدا ہو گئے ہیں. اب وہ گندگی نہیں رہی ہے، وہ کیڑے ہیں. اور کیڑے عام طور پر جو ہے وہ پاک ہوتے ہیں، نجس نہیں ہوتے. تو اب ہم اس کو جو ہے وہ اس کو طہارت کا حکم جاری ہوگا. وہاں سے اگر کوئی پانی گرتا ہے وہ ان کیڑوں پر گر کر آپ کے بدن پر آ جاتا ہے، کپڑوں پر آ جاتا ہے، تو وہ آپ کے کپڑے نجس نہیں ہوں گے، وہ پاک کہلائیں گے. کیونکہ وہ نجاست کنورٹ ہوگی کس میں؟ کیڑوں میں. ایک صلوات پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق واصدق الصادقین. تعاونوا علی البر والتقوی. نیک کام میں تعاون کرو، سمربائی کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. انسان کی زندگی دو قسم کی ہے، ایک انڈیویجول اس کی زندگی ہے اور ایک اس کی اجتماعی زندگی ہے. ایک اس کی انڈیویجول اپنی زندگی ہے، ایک اس کی کیا ہے سوسائٹی سے متعلق اس کی ڈیوٹی ہے اور اس کی زندگی ہے. اسی طرح عبادتوں میں بھی اس طرح ہے، کچھ عبادتیں اکیلی ہیں، کچھ اجتماعی. مثلا نماز آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. روزہ آپ نے اکیلے رکھنا ہے، جماعت کے ساتھ نہیں رکھنا. حج آپ نے جماعت کے ساتھ بجا لانا ہے. کچھ لوگ اکٹھے ہوں گے، ان کے ساتھ مل کر آپ نے حج کرنا ہے، اکیلا نہیں ہے حج آپ کا. اسی طرح انسان کی زندگی میں کچھ معاملات اس کے اکیلے ہیں، کچھ اجتماعی ہیں. مثال کے طور پر انسان اپنے گھر میں رہ رہا ہے، کھانا وہ اکیلا کھاتا ہے، لباس وہ اکیلا پہنتا ہے، ٹوائلٹ وہ اکیلا جاتا ہے. لیکن اسی گھر میں کچھ کام مل کر وہ کرتا ہے. کھانا اکٹھا پکتا ہے، وہ سب کے لیے پکتا ہے. اسی گھر میں صفائی جو ہے وہ سب کی طرف سے ہوتی ہے، سب کے لیے ہوتی. اسی گھر میں جو آٹا آتا ہے سب کے لیے آتا ہے. اسی گھر میں جو سبزی آتی ہے سب کے لیے آتی. تیل جو آتا ہے گھر میں، آئل آتا ہے، کنگا آئل، سب کے لیے آتا. بس انسان کی زندگی دو طرح کی ہے. اور انسان کی زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جب اجتماعی زندگی اس کی ہو، بیلنس اس کی زندگی ہو، تو اس میں مل جل کر کام کرے، تعاون کرے. تعاونوا علی البر والتقوی. قرآن کہتا ہے کہ نیک کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ سمربائی کریں. آپ گھر میں جس میں رہ رہے ہیں، ظاہر ہے وہاں گندگی ہوگی، وہاں صفائی کی ضرورت ہوگی، وہاں کھانا پکے گا، کھانا پکنے کا انتظام ہوگا، وہاں کپڑے دھوئے جائیں گے. تو وہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ کنٹریبیوشن کریں، تعاون کریں، سمربائی کریں. کوئی ایک آدمی گھر کی صفائی کا کام لے لے، کوئی ایک آدمی گھر میں کپڑے دھونے کا کام لے لے، کوئی کھانا پکانے کا کام لے لے. اور پھر یہ ہے کہ اس طرح شوق و ذوق ہو کہ آپس میں جھگڑا ہو کام کرنے پر. ہمارے یہاں الٹا جھگڑا ہوتا ہے، کام نہ کرنے پر جھگڑا ہو جاتا ہے. کام کرنے پر جھگڑا یہ ہو جائے کہ ناراضگی ہو جائے کہ مجھے یہ کام کیوں نہیں کرنے دیا، مجھے کیوں نہیں کہا گیا کہ یہ کھانا پکاؤں، مجھے کیوں نہیں کہا گیا کہ برتن دھوؤں، مجھے کیوں نہیں کہا گیا کہ میں لباس دھوؤں. بلکہ وہاں جھگڑا ہو جاتا ہے کہ کس نے کرنا ہے، میں کیوں کروں، جی میں کیوں کروں. یہ شریعت نہیں کہتی. شریعت کہتی ہے کہ آپ نے تعاون کرنا ہے. تعاونوا علی البر والتقوی. اور پھر کوشش کریں ایک دوسرے کو تلقین کریں. اور کامیاب وہ آدمی ہے کہ جو دوسرے کے ساتھ تعاون کرتا ہے. وہ اس آدمی کو ہر آدمی پسند کرتا ہے جو تعاون کرنے والا ہوتا ہے. دیکھیں نا، آپ اسٹوڈنٹ کی لائف ہوتی ہے، آپ کی ہاسٹل میں آپ رہتے ہیں، اور بعض کا دوست جو ہوتے ہیں سالوں بعد
10 سال بعد اپنے دوست کو یاد کرتے ہیں کہ یہ میرا روم میٹ تھا، ہاسٹل میں اکٹھے رہتے تھے اور یہ ہمیشہ میرے ساتھ تعاون کرتا تھا. بس انسان کو تعاون اور سماربائت کرنا چاہیے، اور ابھی سے سیکھنا چاہیے اسے سماربائت. جس طرح انسان کے کچھ فرائض ہیں، جس طرح انسان کے کچھ حقوق ہیں، اس طرح اس کے فرائض بھی ہیں. اور کامیاب فیلس زندگی وہ ہے جس میں تعاون پایا جاتا ہے. اور وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں، وہ نیشنز کامیاب ہوتی ہیں جو تعاون پر مبنی ہوتی ہیں، جن کے اندر ذمہ داری ہوتی ہے، اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے. فیلس ان کے اوپر جو ہے ذمہ داری، رسپانسبلٹی ہوتی ہے ان کے پاس. اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من نفس عن مومن قربتا من قروب الدنیا نفث اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیام. جو کسی دوسرے مومن کے ساتھ تعاون کرے گا نا، اس کی مشکلات دور کرے گا، اس کی مدد کرے گا، تو خداوند تعالیٰ اس کی قیامت کی مشکل حل کر دے گا. جب کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، جب انسان حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہوگا، انسان کا اپنا نفس ہوگا اور سوال و جواب ہوگا. وہاں کون صحیح سوالوں کے جواب دے سکے گا؟ جو دنیا میں دوسرے کے ساتھ تعاون کرے گا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، بہت بڑا کام ہوتا ہے، تعاون سے اور سماربائت سے حل ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات چھوٹا سا کام ہوتا ہے، تعاون نہیں ہوتا، وہ پڑا رہتا ہے کئی دن تک. اور پھر یہ کوشش کریں اپنا کام دوسروں کے ذمہ نہ لگائیں، اپنا کام خود کریں بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی تعاون کریں. اور بہتر یہ ہے کہ ڈیوٹیاں انسان تقسیم کرے، اور ڈیوٹیاں تقسیم کرے اس میں سستی نہ کرے. کہتے ہیں نا، مشہور معروف قول ہے کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑیں. شاید اس کا کیا معنی ہے، آج کا کام کل پر نہ چھوڑیں؟ کیا مطلب؟ اس کا معنی ہے کہ آپ کام آج کریں، کل تک نہیں رکھیں. ہاں، جو کام کرنا ہے آج ہی اس کو کر لیں، اسی کو فاڑی کریں، آج، کل پر نہ چھوڑیں. ہوم ورک ہے، آج آپ نے کرنا ہے، آج کریں، ویکینڈ پر نہ چھوڑیں اسے. ہوم ورک ابھی ملا ہے، جمعے کے دن چھٹی ہو گئی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اسی جمعے کے دن کرنا ہے. اتوار اور ہفتے پر نہ چھوڑیں. ممکن ہے آپ کو فرصت ہی نہ ملے، ممکن ہے ٹائم بھی آپ کو نہ ملے. اور اس میں مین یہ چیز ہے سمربائت میں کہ انسان گھر کا جو سربراہ ہے نا، گھر کا جو انچارج ہے، جس کے پاس ذمہ داری ہیں، چاہے والد ہو چاہے والدہ ہو، اس کی بات کو مانیں، اس کی بات کو جو ہے فالو کریں. سمربائت میں ہم آگے بڑھیں گے. قرآن میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور بعض کا سمربائت کام کا نہیں ہوتا، مشورے کا ہو جاتا ہے. کسی کا تعاون ضروری ہے کام کو، اچھا مشورہ بھی جو ہے وہ تعاون میں شمار ہوتا ہے. ایک آدمی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، ٹینشن کا شکار ہے، حل نہیں نکال رہا اپنے مسئلے کا، تو مشورہ کر سکتا ہے کسی سے. اور پھر مشورہ دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ سچائی کی بنیاد پر جو ہے مشورہ دے، حقیقت کی بنیاد پر مشورہ دے. اور لینے والا بھی حقیقت کی بنیاد پر مشورہ لے. اچھا مشورہ بھی یہ تعاون ہے ایک قسم کا. اور کوشش کرنی چاہیے. ہر انسان کو مشکل پیش آ سکتی ہے، ہر آدمی کو کام پڑ سکتا ہے، ہر آدمی پریشان ہو سکتا ہے. کوشش کریں کہ دوسروں کو جب مشکل پیش آئے تو ان کی مشکل آسان کرنے کی کوشش کریں، تاکہ کل آپ کی مشکل آپ کو پیش آئے تو کوئی اور اس کو حل کرے. مشورے کی بات آ گئی. ایک آدمی تھا، وہ جا رہا تھا کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے. بہت بڑا ثواب ہے جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے نا اس کی عیادت کے لیے. لیکن جب جا رہے ہیں تو کچھ چیز لے جائیں، پھول لے جائیں، فروٹ اس کے لیے لے جائیں، کوئی کھانے پینے کی چیزیں لے جائیں. اگر وہ محتاج ہے اس کی مدد کر دیں. وہ ایک آدمی جانا چاہتا تھا کسی بیمار کی عیادت کے لیے، تو وہ کانوں سے بہرا تھا، اسے سنائی نہیں دیتا تھا. اپنے کسی آدمی سے مشورہ اس نے کیا کہ مجھے تو سنائی نہیں دیتا، تو میں نے کیا بات وہاں کرنی ہے اور اس آدمی نے کیا بات کرنی ہے. اور جو کانوں سے بہرے ہوتے ہیں نا بیچارے، یہ اندازے سے بولتے ہیں. سارے جب ہنستے ہیں تو ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، سارے جب رو رہے ہوتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں. بیچارے ان کو نہیں پتا تھا بیچاروں کو نا کہ وہ سنائی نہیں دیتا. تو کانوں سے بہرا تھا. اس نے کسی سے مشورہ کیا کہ میں بیمار کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں، اس کی پوچھ گچھ کے لیے جا رہا ہوں، تو بتاؤ میں نے کون سی بات کرنی ہے اور اس نے کون سی بات کرنی. اس نے کہا کہ وہ کہے گا تم نے اس سے پوچھنا ہے تمہارا کیا حال ہے. اس نے کہنا ہے کہ الحمدللہ. تم نے بھی کہنا اللہ کا شکر ہے.
پھر تم نے اس سے پوچھنا ہے کہ بتاؤ کہ ڈاکٹر تمہارا کون سا ہوتا ہے، کون سا ہے، یہی لوگ پوچھنے آتے ہیں. تو اس نے کہنا کہ فلاں ڈاکٹر، تم نے کہا کہ کہنا کہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، اسی سے جو دوائی لیتے رہنا. پھر تم نے اس سے پوچھنا کون سی دوائی کھا رہے ہو، تو اس نے کہنا کہ فلاں دوائی کھا رہا ہوں، اسپرین کھا رہا ہوں، ڈسپرین کھا رہا ہوں، پیناڈول کھا رہا ہوں، کوئی چیز کھا رہا ہوں. تو تم نے کہنا یہ بہت اچھی دوائی ہے، میں نے بھی کھائی تھی اور مجھے بھی بہت اس کا اچھا اثر ملا ہے، اور میرے دوست نے بھی کھائی تھی، اس کو بھی اس سے آرام مل گیا. اب یہ آدمی سن نہیں رہا تھا کہ عیادت کے لیے یا تعاون کرنے کے لیے، مشورہ دینے کے لیے گیا وہاں پر. تو اس آدمی سے اس نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے. اس نے کہا کیا حال ہے، نہ مر رہا ہوں نہ جی رہا ہوں. اس نے کہا خدا کا بہت بڑا شکر ہے. وہ تنگ تھا اپنی زندگی سے. پھر اس نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہارا ڈاکٹر کون سا ہے. اس نے کہا کون سا ڈاکٹر، میرا اسرائیل ڈاکٹر ہے، آئے اور میری جان لے، صحیح اس سے بہترین مجھے کوئی دوائی کیوں نہیں دے سکتا، میں تنگ آ گئی ہوں زندگی. بعض ہوتے ہیں بیمار تنگ ہو جاتے ہیں اپنی زندگی سے، ہوتا بھی ایسا. اس نے کہا کہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے یہ جو ڈاکٹر ہے نا، اس سے جس میرے دوست نے دوائی لی ہے اس کو آرام مل گیا ہے، تم نے اسی ڈاکٹر کو یہ فالو کرنا ہے. پھر اس نے پوچھا کہ دوائی کون سے کھا رہے ہو. اس نے سمجھا کہ کہے گا فلاں دوائی. اس نے کہا زہر کھا رہا ہوں، زہر کھا رہا ہوں. اس نے کہا بہت اچھی دوائی ہے، ضرور کھاؤ، اگر ضرورت کے مطابق ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ڈوز بھی اس کی بڑھا دو. ایسا تعاون نہ ہو. ایک صلوات پڑھ لیں. امام جعفر صادق کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. جو آدمی کسی مومن کی مشکل حل کرے گا نا، اس کو آسان کرے گا، اس کو میسر کرے گا، آسان کرے گا، تو خدا دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے. یعنی آپ گھر میں کام کر رہے ہیں نا، والدہ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، گھر کی صفائی کر رہے ہیں، برتن اگر آپ دھو رہے ہیں، سبزی آپ کاٹ رہے ہیں، یہ گویا خدا کے حکم پر آپ عمل کر رہے ہیں. اور جب آپ والدہ کی مدد کریں گے، خدا آپ کی مدد کرے گا. اور خداوندہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے جو اپنے کسی رشتہ دار کی، اپنے کسی چاہنے والے کی مدد کرتا ہے. پیغمبر نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما. صلوات پڑھیں. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو. تو صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ، مظلوم ہو تو مدد کرنی چاہیے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن ظالم کی مدد کس طرح ہو؟ کہا اس کو ظلم سے روکیں اور ہمیشہ کوشش کریں پیار و محبت سے. ایک آدمی غصے میں ہے نا گھر میں، اس کے مقابلے میں غصہ نہ کریں، اس کو پیار سے بولیں. ایک آدمی ٹینشن کا شکار ہے، اس کی ٹینشن کو کم کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور ایک آدمی دیکھیں غصہ کس وجہ سے کر رہا ہے. غلطی اگر آپ کی غلطی ہے، غصہ کر رہا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں. اگر اس کی اپنی غلطی ہے تو فی الحال جب غصے میں ہے تو اس سے کوئی بات نہ کریں، اس کا غصہ کم ہو جائے تو پھر آرام سے اسے بتائیں. دیکھیں نا، غصے میں جو انسان ہوتا ہے نا، وہ کسی حد تک بیمار ہوتا ہے بیچارہ اس ٹائم پہ کم از کم. اب کیا ہے، بیمار کو سزا نہیں دی جاتی، اس کو دوائی دی جاتی ہے، اس کا ٹینشن کم کیا جاتا ہے، اس کو کول ڈاؤن کیا جاتا ہے. اور پھر کوشش کریں، جب انسان گھر میں رہ رہا ہے نا، ایک دوسرے کو سمجھ سکتا ہے کہ کون سا آدمی کس وقت غصے میں آتا ہے، کون سا آدمی کس حالات میں بہتر رہتا ہے. وہ ایسا کام بھی نہ کریں جس سے آپ کے کسی رشتہ دار کو، آپ کی والدہ کو، آپ کے بھائی کو، آپ کے والد کو غصہ آئے. جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز غصے کا باعث بنتی ہے، اس کو انجام نہ دیں. جب آپ کو پتہ چلتا ہے یہ چیز خوشی کا باعث بنتی ہے، اس کو انجام دیں. میں اس دن بات کر رہا تھا کہ ایک مومن تھا، میں نے اس سے پوچھا، اس کے گھر میں حالات ٹھیک نہیں تھے نا، تو کچھ عرصے بعد ملا تو میں نے پوچھا کہ کیا حال ہے آپ کے حالات گھر کے کیسے ہیں. اس نے کہا کہ میرا گھر جنت بن گیا ہے، مجھے خدا جنت دے گا، لیکن اس دنیا میں یہ گھر میرے لیے جنت بن گیا. یہ گھر دنیا کا گھر جنت بن سکتا ہے. اس کے لیے کسی مٹیریل کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کے لیے کسی پیسے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ وسائل کی ضرورت بھی نہیں ہے. کس طرح گھر، آپ گھر میں داخل ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے خوشی کا اظہار کریں، سلام کریں گھر والے سب کو. گھر میں جب آ رہے ہیں تو گھر میں آئیں اس انداز سے گھر والوں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنیں. جوتے جہاں رکھنے ہیں وہاں رکھیں آپ، بیگ آپ نے جہاں رکھنا ہے وہاں رکھیں آپ.
سب سے پہلا کام وہاں گھر میں جا کر لباس اپنا تبدیل کریں، منہ ہاتھ دھوئیں۔ گھر میں جو افراد بیٹھے ہیں، آپ 5-6 گھنٹے گھر سے دور رہے ہیں، ممکن ہے گھر میں کوئی واقعہ ہو، کوئی پریشانی ہوگی، کوئی ٹینشن ہوگی، ان سے حال پوچھیں کہ کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ پریشان ہے کوئی تو کہیں اس سے کیوں پریشان ہے، میں آپ کی پریشانی کیا دور کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کا وہاں الٹا ہوتا ہے، کوئی گھر میں کوئی پریشان ہوتا ہے نا، باہر سے جو آ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں ہی پریشان ہوں، اس گھر والے جو پریشان ہے اس کی پریشانی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس کی پریشانی میں اضافہ نہ کریں، کمی پہ کوشش کریں۔ اور اب یہ آدمی جو باہر سے آیا ہے، سو ٹینشن کا شکار رہا ہے، دن سارا تھکا ہوا ہے، پریشان رہا ہے، کام پہ تھا، اب گھر آیا ہے، اسے چاہیے سکون، اسے چاہیے آرام۔ جو گھر میں افراد ہیں ان کو چاہیے کہ کوشش کریں کہ اس کے آرام کا اہتمام کریں، اس کے دروازے تک آئیں، اس کو رسپیکٹ دیں، اس کو ویلکم کہیں، اور پھر یہی گھر آپ کا جنت بن جائے گا۔ آپ کوشش کریں گے کہ ہر وقت تھوڑا سا گھر سے باہر جائیں تو مس کریں گے۔ آپ کس کو مس کریں گے؟ گھر کو مس کریں گے، والدہ کو مس کریں گے، بھائیوں کو مس کریں گے، بہنوں کو مس کریں گے، کہ میں گھر میں جلدی پہنچوں تاکہ وہ مجھ سے پیار کر سکیں، میں ان سے پیار کر سکوں، میں اپنی محبت کا اظہار کر سکوں۔ بس قرآن نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی، نیک کاموں میں تعاون کرو۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ تعاون کرو، کوئی گھر میں کھانے کا انتظام کر رہا ہے اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، کوئی آدمی سودا لینے کے لیے گیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آج اس نے بہت زیادہ کام کیے ہیں، اب گھر میں آگے تو اس دن آپ کہہ دیں کہ آپ نے بہت زیادہ کام کیے، آپ تھکے ہوئے ہیں، آج میں گھر کے کام کروں گا، جو کام آپ کی پہنچ میں ہے، آپ کی استطاعت میں ہے، آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علیم یا غفور یا رحیم۔ یا اللہ اس قلیل سی عبادت قبول منظور فرما، یا اللہ ان بچوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، یا اللہ ان کو نیک اور صالح بنا، والدین کا فرمانبردار بنا، شریعت پر چلنے والا بنا، دین اور دنیا کی تعلیم سے انہیں راستہ فرما، دین اور دنیا کی کامیابیاں انہیں عنایت فرما۔ یا اللہ تو غفور رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا، حاضرین کے لواحقین مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ان قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ربنا آتنا